تہجد کیا ہے؟ تہجد سکون ہے، ٹوٹے دل کا علاج ہے، زخموں کی مرہم ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے، سب سے بڑھ کر رب سے ملاقات ہے۔ تہجد تو عشق ہے، ایسا عشق جو عاشق کو خود ہی محبوب کے در پہ لے جاتا ہے۔ رات کے آخری پہر جب اس کا بندہ اپنی نیند قربان کر کے تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہت پیار سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو یہ ہے میرا لاڈلا بندہ، اس نے اپنی بستر کے ساتھ بے وفائی کی، صرف میرے خاطر یہ اپنا بستر چھوڑ کے آیا ہے، میرے خاطر یہ اپنی نیند قربان کر کے آیا ہے، بس تم گواہ رہنا میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں۔ اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اس کی ہر دعا قبول کر لی ہے۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہاری نیند سے قربان سجدوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ تم نے کیسے سوچ لیا وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے گا؟ اس کو خالی ہاتھ تو لوٹانا آتا ہی نہیں، جو مانگا ہے اس سے زیادہ دے سکتا ہے، لیکن واپس اپنے بندے کو مایوس نہیں بھیجتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ رات کے آخری پہر بھی تم اس کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور وہ نہ دے، تم اس کو پکارو اور وہ نہ سنے، تم تڑپ کر مانگو اور وہ کوئی مدد نہ بھیجے؟ لاڈلے کی ضد کی خواہش ماں بھی لاز رکھ لیتی ہے، پھر اس 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والوں سے کیسے مایوس ہو سکتی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بس وہ صبر کا امتحان لیتا ہے لیکن کبھی محروم نہیں رکھتا۔ تہجد تک تو بس کچھ مخصوص قصے ہی جاتے ہیں جنہیں وہ اپنے موضوع سے حقیقت بنانا چاہتا ہے، پھر تہجد کا سجدہ پا کر بھی اس قسم کیوں ہو کہ وہ نہیں دے گا؟ اس نے نہ دینا ہوتا تو وہ تمہیں اس مقام تک لاتا ہی کیوں؟ یقین رکھو وہ تمہاری ہر دعا پر راضی ہے، ہر آنسو پر راضی ہے، تمہاری بے بسی پر راضی ہے، تمہاری خاموشی پہ راضی ہے، تمہارے صبر پر راضی ہے۔ اگر وہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو یقین رکھو وہاں تک بھی لے جائے گا جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ وہ وقت تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول ضرور کرتا ہے۔ جو کہانی ایک بار بھی اس کو وقت تہجد سنا دی جاتی ہے پھر وہ اس کو مکمل کیے بغیر واپس نہیں موڑتا۔ وہ وقت تہجد تمہاری داستان سننے کے لیے آنکھوں سے نیند چرا لیتا ہے۔ وہ وقت تہجد بہائے گئے آنسوؤں کا بھرم رکھ لیتا ہے۔ وہ بے چینی کو دل میں اور آنسوؤں کو آنکھوں میں اتار دیتا ہے تاکہ تم اپنی طرف میں اس رب کی محبت کو محسوس کر سکو۔ وہ سب سنتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، بس تم سے خود گفتگو کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے۔ وہ کروڑوں میں سے تمہیں تہجد کے لیے چنتا ہے اور یہ اس کی محبت ہی تو ہے جو تمہاری سجدوں اور طرف کو تہجد تک لے آتا ہے۔ وہ سزا نہیں دے رہا ہے، یہ تکلیف اور بے سکونی تو تمہیں اس تک لے جانے کا ایک بہانہ ہے۔ تو پھر کیوں وسوسہ اب بھی تمہارے دل میں ہے؟ جس نے نصیب لکھا ہے اس کو تمہارا نصیب بدلنے کا بھی پورا حق ہے۔ تو پھر مطمئن ہو جاؤ اور اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ وہ انہی دعاؤں کو تہجد تک لاتا ہے جن کو اس نے موضوع کی صورت میں پورا کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کا بس ایک سجدہ تمہارا سارا نصیب موڑ سکتا ہے۔ تہجد میں بہایا گیا بس ایک آنسو اللہ کو تم سے راضی کر سکتا ہے۔ جو دعاؤں سے نہ ہو سکا تہجد سے اس کا ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ جو فرض نمازوں سے نہ مل سکا تہجد سے اس کا ملنا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ توفیق تہجد ہی اشارہ ہے کہ مانگا ہوا اب بھی قبول ہو سکتا ہے۔ جب سب اللہ کے حکم سے ہے تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے تہجد سے وہ دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ ڈرو نہیں، تہجد کے ان اندھیروں میں ہی تمہارے لیے معجزہ چھپا ہو سکتا ہے۔ تم تو لاڈلے ہو اس کی اور لاڈلے کی فرمائش پر وہ کن بھی وار سکتا ہے۔ دو جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تہجد سے نہیں مل سکتا۔ جو تہجد قضا نہیں کرتے اللہ بھی پھر ان کی محبت کو ان کے لیے اپنے پاس امانت سنبھال لیتا ہے۔
جو اللہ کی محبت کو اول رکھتے ہیں اللہ بھی ان کی محبت کو قضا ہونے نہیں دیتا۔ تم اس کی محبت کا حق ادا کرو، وہ تمہاری محبت کا حق ادا کرے گا۔ تم اس کی چاہت کے آگے سر جھکا دو، وہ تمہاری چاہت کے آگے دنیا جھکا دے گا۔ تم اس کے فیصلوں پر دل سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری دعاؤں پر خوشی سے راضی ہو جائے گا۔ تم ایک دفعہ اس کی چاہت کے لیے ہاتھ تو اٹھا کر دیکھو، وہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا نصیب لکھ دے گا۔ رات کی آخری پہر میں مانگی گئی دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، کیونکہ ان میں انسان سے زیادہ اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے، اور جن دعاؤں میں اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے جلد یا دیر ان کے لیے آسمان سے خون اتار دیا جاتا ہے۔ ساری نمازوں میں ایک نماز ایسی ہوتی ہے جس میں بیٹھ کر آپ اپنی ساری باتیں اللہ کو دل کھول کر بتاتے ہیں۔ آپ اسے اکیلے پن کے چاہ میں ہوتی ہیں، اور وہ اکیلا پن اللہ کے ساتھ آپ کو صرف تہجد کی نماز میں ہی میسر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میں بہت تھک چکی ہوتی ہوں، ٹوٹ چکی ہوتی ہوں، کوئی شکوہ کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو، اور اگر پرسکون ہو کر اس رب سے بات کرنی ہو میں تہجد پڑھتی ہوں۔ تہجد کے بعد کا دن بہت پرسکون گزرتا ہے کہ ہاں اس رب کو یہ بات بتا دی تو اب سکون ہے، اور اس نے سن لی میری بات، تو تہجد اس بات کو خود ایک دلیل ہے۔ سوچتی ہوں اللہ کی بے شمار رحمتوں میں سے ایک رحمت تہجد ہے کہ اس نے ہمارے دکھ سننے کے لیے پوری دنیا سلا دی ہے۔ ایسا کچھ نہیں جو تہجد سے کسی کو ملا نہیں۔ تہجد میں کی گئی التجائے اللہ رد کرتا نہیں۔ اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، کیسے ہو سکتا ہے میں دوں نہیں؟ اللہ وہ بھی سنتا ہے جو تم کسی سے کہتے نہیں۔ کیا قرآن میں اللہ کی موضوع کی دلیلیں تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد نہیں؟ اور کیا ہے جو اللہ کی ایک کن سے ہو سکتا نہیں؟ جو اللہ کے دسترس سے باہر ہو، دو جہانوں میں ایسا کچھ نہیں۔ تمہیں ملتا ہے وہ وقت تہجد کھلے آسمان تلے، وہ دیکھتا ہے خاموشی چاند ستاروں کی جھلملانے سے، جو مانگتا ہے اندھیری راتوں میں نصیب کی دعائیں، وہ ملتا ہے پھر اس سجدے میں گر گرانے سے۔ نصیب کی لکیروں کو بدل دیتی ہے تہجد کی دعائیں، جو نہ لکھا ہو وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے ہاتھ پھیلانے سے۔ وہ دیکھے گا اسے جسے سجدہ تہجد نصیب ہوگا۔ تقدیریں بدلنے لگتی ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹانے سے۔ کیوں ہوتے ہوئے اتنے بے بس اس کے سامنے؟ وہ الوہاب ہے، وہ دیتا ہے صرف تمہاری مانگنے سے۔